بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم پڑھیں گے جناب، کیا یہ بات سچی ہے کہ مضاف پہ الف لام کبھی بھی نہیں آتا؟ نہیں۔ سچی ہے بھی کہ مضاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مضاف اضافت لفظیہ والا، یعنی اضافت لفظیہ میں مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف اضافت معنویہ میں۔ اضافت معنویہ اضافت لفظیہ ہم نے اس کے بارے میں ایک سبق پہلے پڑھایا ہوا ہے، آج تھوڑا سا چکھاتا ہوں آپ کو کہ اگر مضاف صیغہ صفت، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اگر ان میں سے مضاف نہ ہو، پکا قاعدہ اضافت معنویہ۔ اگر آپ کے سامنے مضاف آتا ہے، مضاف مضاف الیہ، بسم اللہ سبحانک وبحمدک اسمک جدک غیرک رب العالمین، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ صراط الذین، اگر مضاف ان تینوں میں سے نہیں ہے تو پکا قاعدہ ہے اضافت معنویہ۔ کون سی اضافت؟ جی یاد ہو گئے؟ اگر ان میں سے ہے تو پھر یوں کہہ لو اکثر اضافت لفظیہ۔ میں نے ہمیشہ نہیں کہا کیونکہ اضافت لفظیہ کی اور شرطیں بھی ہیں، ہم نے سبق پہلے پڑھایا ہوا ہے۔ اگر مضاف ان تینوں کا غیر ہے تو پکا قاعدہ اضافت۔ ہاں اب سننا ذرا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ یہ لفظ ہے اسم اللہ معنویہ، یہ ہے حمدو کا معنویہ، سبحانہ کا معنویہ، اضافت معنوی ہے۔ اچھا ایک لفظ ہے غیر، اگر یہ اگر مضاف ہو جائے تو اضافت معنویہ۔ لیکن اضافت معنویہ کے اندر یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں سے غیر ہے، مثل ہے، نحو ہے، شبہ ہے، نظیر ہے، یہ بھی اضافت معنویہ ہے۔ کون سی اضافت ہے؟ ہم نے اضافت معنویہ کے فائدے پہلے پڑھائے ہوئے ہیں کہ ایک معرفہ بنانا، ایک تخصیص کا فائدہ۔ اضافت معنویہ میں جو مضاف ہے اس پہ الف لام نہیں آتا سوائے ان کے۔ یہ جو میں نے لفظ گنوائے ہیں، غیر، مثل، ناب، شبہ، نظیر وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کو چھوڑ کر بقایا جو اضافت معنویہ ہوگی اس پہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا، یہ پکا قاعدہ ہے۔ اضافت معنویہ میں جو مضاف ہے اس پہ الف لام سوائے ان الفاظ، ان کو کہتے ہیں اسماء متوغلہ فی الابہام۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک استاد تھے، انہوں نے ترجمہ کیا تھا وہ اسماء جن کے اندر نکارت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، لیکن دوسرا ترجمہ وہ اسماء جو ابہام میں ڈوبے ہوئے، جو ابہام میں اتنے ڈوبے ہوئے اگر معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو جائے معرفہ نہیں بنتا، اتنے ڈوبے ہوئے اگر معرفہ کی طرف مضاف بھی ہو جائے معرفہ نہیں بنتے۔ پاجی اس لیے ان پہ الف لام آ جاتا ہے، اور تیری جو کتابیں درس نظامی کی لفظ غیر پر الف لام آ جاتا ہے معرفہ بنانے کے لیے۔ یہ دھاتنا میں 2-3 جگہ پہ آتا ہے، کتنی جگہ میں؟ اما فی المؤنث الغیر الحقیقی، کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ سن رہے ہیں تو نیند آ رہی ہے؟ الغیری الحقیقی، یہ پکا قاعدہ ہے، غیر ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ یہ مضاف تو آگے ہے لیکن اوپر کیا آ گیا؟ الف لام۔ کیوں آیا؟ اسے معرفہ بنانے کے لیے، ہم نے اس کی صفت بنانا تھا، اور یہ اضافت کے ساتھ اضافت کی وجہ سے معرفہ نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ابہام بڑا ہے، یہ معرفہ نہیں بنتا۔ الف لام لگایا معرفہ بنانے کے، جامی ملا جامی کے اندر یوں عبارت ہے کیا؟ خارجت المرکبات آگے الغیر الکلامیہ، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ کلامیہ مضاف ہے الغیر کا، الغیر کا مضاف ہے، الغیر مضاف ہے، الغیر صفت المرکبات کی، اور مرکبات معرفہ ہے، غیر اضافت کی وجہ سے معرفہ نہیں بنتا تھا، الف لام لگایا معرفہ بنانے کے لیے، کیونکہ غیر ان اسماء میں سے ہے
اگرچہ اضافت مانوی ہے، اضافت مانوی کا فائدہ معرفہ بنانا، لیکن یہ غیر، یہ مثل، یہ نعت، یہ معرفہ نہیں بنتے، اس لیے ان پہ الف لام آ جاتا۔ ان کے علاوہ جو اضافت مانویہ بے مضاف ہے اس پہ الف لام کبھی بھی نہیں آتا، الف لام کبھی نہیں آتا۔ وہ کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ میں پڑھانے لگا ہوں اضافت لفظیہ۔ کیا پڑھانے لگا ہوں؟ اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام آ جاتا ہے۔ اچھا، میں نے یہ پڑھایا نہیں ہے، اس پہ کیوں نہیں آتا؟ غیر پہ آتا ہے، دوسروں میں بھی آ جاتا ہے، لیکن مشہور غیر پہ الف لام ہے، مثالیں اس کی ہیں، سنے ہیں نہیں؟ اس مضاف پہ الف لام نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا پڑھاؤں؟ سن، کیوں نہیں آتا؟ اس اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ دو فائدے، تخصیص، تعریف، مضاف کو معرفہ بنانا، مضاف کے اندر تخصیص پیدا کرنا۔ آپ اگر الف لام لگاتے ہیں اس کے شروع میں، الاسم، الحمدو کا، ایسے الف لام لگاتے ہیں، سوال ہے کہ الف لام لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، الف لام کر رہی، اضافت کا فائدہ کیا ہے؟ اضافت مانوی ہے نا، آپ نے الف لام لگا دیا۔ اب جو اضافت مانوی ہے اس کا فائدہ کیا؟ اضافت مانوی کے دو ہی فائدے، تعریف اور تخصیص۔ الف لام لگایا ہوا ہے، اگر آپ کہیں جی اضافت کر رہے ہیں تعریف کے لیے تو تعریف سے پہلے سے ایسا ہے، یعنی مضاف کو معرفہ بنانا ہے تو الف لام لگنے کی وجہ سے وہ پہلے سے معرفہ ہے، اسے کہتے ہیں تحصیل حاصل، اور وہ باطل ہوتا ہے۔ اگر کو یہ جو مضاف کیا اس کی تخصیص کے لیے کیا تو جواب ہے الف لام لگنے کی وجہ سے معرفہ بن گیا۔ تخصیص چھوٹا درجہ ہے، آپ بڑے کو چھوڑ کر چھوٹا فائدہ لے رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ پتا چلا مضاف پہ الف لام نہیں آئے گا۔ کون سی اضافت میں؟ اضافت، وہ کوئی سمجھ بھی آئی؟ لیکن وہاں نہیں آئے گا جہاں اضافت مانویہ کا فائدہ تعریف ہوگا یا اضافت مانویہ کا فائدہ تخصیص ہوگا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، الف لام لگنے کی وجہ سے وہ معرفہ بن گیا ہو، الف لام پھر اضافت کر کے آپ فائدہ تعریف کا نہیں لے سکتے کیونکہ پہلے معرفہ بن گیا۔ الف لام لگنے کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہو پھر آپ فائدہ تخصیص کا نہیں لے سکتے کیونکہ تعریف کا فائدہ بڑا ہے، تخصیص کا فائدہ چھوٹا ہے۔ سوال ہے پہ الغیر پہ الف لام، جواب ہے وہ بعد میں لگا، تو نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، الغیر پہ الف لام بعد میں لگا، وہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کلامیہ، الغیر الکلامیہ، یہ جو الف لام لگا ہے نا غیر پہ، یہ بعد میں لگا، پہلے کیا ہوئی؟ اضافت۔ اضافت نے غیر میں تعریف کا فائدہ نہیں دیا تھا، تخصیص کا دیا تھا۔ کس کا دیا تھا؟ تو ہم نے الف لام لگایا اسے معرفہ بنانے کے لیے۔ پتہ نہیں سبق لمبا ہو گیا، آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ جو اضافت لفظیہ میں مضاف ہے پاجی، اس کا پہلے نمبر پہ اضافت لفظیہ کا فائدہ سنو، اس کا فائدہ صرف تخفیف ہے۔ کیا ہے؟ تخفیف۔ وہ اضافت لفظیہ میں جو تخفیف کا فائدہ ہے مضاف میں بھی ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ دونوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ لمبا ہو گیا سبق، ٹائم تھوڑا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تخفیف۔ فائدہ وہ مضاف میں بھی ہو جاتا ہے اور دونوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ مضاف میں یہ ہوگا تنوین جائے گی، مضاف میں ہوگا تثنیہ کا نون جائے گا، جمع کا نون جائے گا۔ یہ اضافت لفظیہ کا فائدہ ہے، تنوین کا جانا، نون تثنیہ جمع کا جانا۔ اور مضاف الیہ میں فائدہ یہ ہوگا ضمیر جائے گی، آپ نے سنا نہیں ہے، کیا جائے گی؟ جی مثال دیتے ہیں، الحسن، الوجہ، یہاں اضافت لفظیہ ہے، الحسن صفت مشبہ ہے اور آگے اس کا فاعل ہے جدھر یہ مضاف ہے۔ اگر جب وہ بعد کی بات ہے فاعل اندر نکالیں گے، اصل میں یہ فاعل تھا۔ یہاں فائدہ اضافت لفظیہ کا، یہاں سے تنوین گئی، کیا گئی؟ اور یہاں سے ضمیر گئی۔ اضافت لفظیہ کے یہاں دونوں فائدے، مطلب وہ فائدہ مضاف میں بھی حاصل ہو گیا اور مضاف الیہ میں بھی حاصل ہو گیا۔ سمجھ بھی آئی ہے؟ سننا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ جب یہاں اضافت لفظیہ کا فائدہ ہے ہی تخفیف ہے، کیا ہے؟ وہ بولو بھائی، کیا فائدہ ہے؟ تو لہذا مضاف پہ الف لام آنا صحیح ہے، یہ فائدہ بھی ہو رہا ہے اور الف لام بھی آ رہا ہے۔ یہاں چونکہ فائدے کا اور الف لام کا جمع ہونا جائز نہیں تھا، آپ نے سنا نہیں ہے۔ الف لام کیا فائدے سے مانے؟ نہیں، اضافت لفظیہ نے اپنا فائدہ دیا ہے۔ یہ تنوین کس نے گرائی؟ اضافت نے۔ یہ ضمیر کس نے گرائی؟
تو الف لام لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. الف لام اضافت لفظیہ والے مضاف پہ آ سکتا ہے بلکہ آتا ہے. کیا ہے؟ آتا ہے. وہ قرآن پاک میں ہے المقیم الصلاۃ، یہ قرآن پاک میں ہے. پاجی یہ جمع کا صیغہ المقیمین. یاد رکھے جو الف لام ہے وہ نون تسنیہ نہیں گراتا، نون جمع نہیں گراتا. یہ جو نون گرایا اضافت نے گرایا تو اضافت کا فائدہ تو ہو گیا. جب اضافت کا فائدہ ہو گیا تو شروع میں الف لام آنے سے کوئی شے مانے نہیں ہے، لہذا مضاف پہ الف لام آ گیا. خلاصہ یہ ہے اضافت لفظیہ میں جو مضاف ہے اس پہ الف لام آ جاتا ہے اور آتا ہے. کئی مثالیں ہیں اضافت معنویہ میں سوائے چند الفاظ کے. اضافت معنویہ میں سوائے مضاف پہ الف لام نہیں آتا. وہ غیرہ کو نکال کے شبہ وغیرہ ان پر آ سکتا ہے بلکہ غیر پہ آتا ہے.